قوم کل حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شاع نشان طریقے پر منا رہا ہے 80واں یوم آزادی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام 7 بجے قوم سے کریں گی خطاب۔ جموں کشمیر میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ آج منایا جا رہا ہے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس واقعے کا درد سہنے والے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کیا خراج عقیدت ادا، اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے تمام علاقوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کا دہرایا عزم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم کل حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شاع نشان طریقے پر اپنا 80واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب دلی کے تاریخی لال قلعے پر منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی قومی ترنگا پھہرائیں گے اور لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے اور ترقی یافتہ بھارت @2047 کے لیے نوجوانوں کی قوت کے موضوع پر منعقد ہونے والی تقریبات کی بھی قیادت کریں گے۔ یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر پہلی بار وندے ماترم بھی پیش ہونے جا رہا ہے۔ تریسنا ملک بھر میں یوم آزادی تقریبات احسن طریقے پر منانے کے لیے حفاظت سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں کل متعدد تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یوٹی سطح کی سب سے بڑی تقریب بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ قومی پرچم پھہرا کر پریڈ کا معائنہ کریں گے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ جموں کے مولانا آزاد میموریل اسٹیڈیم میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری قومی پرچم پھہرائیں گے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ اسی طرح کی تقاریب جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں بھی منعقد ہوں گی، جن میں مہمانان خصوصی قومی پرچم پھہرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ ان تقاریب میں پولیس، نیم فوجی دستے، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے علاوہ کئی دیگر محکموں کی ٹکڑیاں اور اسکولی بچے شرکت کریں گے۔ تقاریب کے دوران رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ یوٹی بھر میں یوم آزادی کی تقریبات احسن طریقے پر منانے کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم آزادی کے موقع پر آج شام 7 بجے قوم سے خطاب کریں گی۔ ان کے خطاب کو آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک سے پہلے ہندی اور بعد میں انگریزی میں نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ آکاشوانی سے رات 9:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے جدوجہد آزادی کے تمام لیڈروں، مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ انہوں نے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے بے مثال کام کرنے والے مسلح افواج، نیم فوجی دستوں، جموں کشمیر پولیس اور دیگر ایجنسیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پیغام میں ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر نے پچھلے چند برسوں کے دوران ہر ایک شعبے میں ترقی حاصل کی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن اور ترقی کے عمل کو دوام بخشنے میں اپنا رول ادا کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کے ان بہادر اہلکاروں کو مبارکباد دی ہے جنہیں غیر معمولی خدمات کے لیے پریزیڈنٹ میڈل اور گیلنٹری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پیغام میں ایل جی نے کہا کہ قوم کو ایسے بہادر جوانوں کی قربانیوں اور ہمت پر ناز ہے۔ ایل جی نے نمایاں خدمات کے لیے میڈل حاصل کرنے پر ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس کو مبارکباد دی ہے۔ ادھر ضلع انتظامیہ سری نگر نے یوم آزادی کی تقریبات کے جشن کے ایک حصے کے طور پر کارہائے نمایاں انجام دینے والے کئی سول اور پولیس افسروں کی عزت افزائی کی ہے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو، ایس ایم سی کے کمشنر فضل الحسیب اور ایس ایس پی سری نگر سندیپ چکرورتی موجود تھے، جنہوں نے عوامی خدمت میں نمایاں خدمات انجام دینے والے متعلقہ افسروں کو توصیفی اسناد اور مومنٹوز سے نوازا۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے۔ آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگوں کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ دن ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے عزم کو مزید گہرا کرتا ہے اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے۔
لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک کے بٹوارے کے دوران اپنی جانوں کی قربانی دینے اور اس واقعے کا درد سہنے والے تمام افراد کو عقیدت کا خراج پیش کیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہم سب کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ بھارت وجود میں لانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ انہوں نے سماج کے سبھی طبقوں پر زور دیا کہ وہ یکجہتی، امن، قومی اتحاد جیسے اقدار کو تقویت بخشنے کے لیے کام کریں۔ ایل جی نے نوجوانوں، کسانوں، کامگاروں اور خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ عزم اور ہمت کے ساتھ کام کر کے موجودہ وقت کو ترقی اور امن و امان کو دوام بخشنے کے لیے بروئے کار لائیں۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مانو اتہاس کی انگنت تراژدیوں کے بیچ بھی ایسی وبھاجن جیسی ویاپک مانوی یاتنا کے اداہرن دنیا کے اتہاس میں بہت کم ملتے ہیں۔ اس لیے میں مانتا ہوں کہ آج وبھاجن وبھیسکا اسمرتی دیوس کے دن ہم کیول اتیت کو یاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کروڑوں لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جن کی آواز ان سے چھین لی گئی تھی۔ میں یہ بات آج کہہ سکتا ہوں اور دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی پیڑا کو ہم اتہاس کی دھول میں دبنے نہیں دیں گے۔ انہیں یاد کرنا مانوتا کے پرتی کرتویہ نبھانا ہوگا۔ ہم ان کی یادوں کو سہیج کر رکھیں گے، انہیں پوری سچائی، ایمانداری اور پوری سنویدنا کے ساتھ یاد رکھنا ہی مجھے لگتا ہے کہ ان کے پرتی سب سے پوتر شردھانجلی ہے۔ اس موقع پر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا آندرا بھی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور مختلف محکموں کے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ سترہ اگست تک جاری رہنے والی اس مہم کے تحت یو ٹی کے تمام اضلاع میں ترنگا ریلیوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ملک کی جدوجہد آزادی کے سپوتوں کو خراج عقیدت ادا کرنا ہے۔ اس سال ہر گھر ترنگا مہم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس سال وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جموں انتظامیہ کی طرف سے آج یوم آزادی تقریبات کے تحت ایک بڑی ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی گلشن گراؤنڈ جموں سے شروع ہو کر توی پل سے ہوتے ہوئے شری مہاراجہ ہری سنگھ جی پارک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما، ارکان قانون سازیہ وکرم رندھاوا، دیویانی رانا، صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار، آئی جی پی جموں بھیم سین توتی اور دیگر اعلیٰ افسروں نیز کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR، ویوز OTT پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے۔ سری نگر میں آج متعدد اہم شخصیات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئیں، جن میں MLA اخنور موہن لال بھگت، MLA اندروال پیارے لال شرما اور دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔ ان ارکان نے اپنے اپنے حلقوں میں عوامی نوعیت کے معاملات اور ترقیاتی ضروریات کو وزیر اعلیٰ کی نوٹس میں لائے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے تمام علاقوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران محکمہ اطلاعات کی کمشنر سیکرٹری RLS ویز نے بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں آئندہ ماہ منعقد ہونے والے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی۔ دریاسنا فلوریکلچر محکمے کے کمشنر سیکرٹری زبیر احمد نے بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی اور متعلقہ محکمے سے متعلق امور پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں فلوریکلچر محکمے کی طرف سے ٹیولپ شو اور بادام واری اسپرنگ فیسٹیول کے دوران منعقد کیے گئے مختلف مقابلے جیتنے والوں کی عزت افزائی کی۔ ان میں زیادہ تر مختلف سرکاری اسکولوں کے طلبہ شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس عطا کیے۔ وزیر اعلیٰ نے جیتنے والوں کی تخلیقات اور منفرد صلاحیتوں کی ستائش کی۔ ہارٹیکلچر محکمے نے وادی میں سیب کا سیزن شروع ہونے کے تناظر میں باغ مالکان کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وقت سے پہلے میوہ نہ اتاریں، ایتھنال جیسے کلرنگ ایجنٹ استعمال نہ کریں، ادویات کا غیر ضروری استعمال نہ کریں اور باغات کے رکھ رکھاؤ کے لیے سائنسی طور طریقے بروئے کار لائیں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 3 فنکاروں رومالو
राम सीमा अनिल सहगल और मक्खन लाल सराब को साल 2025 के संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सरफराज किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान ये अवार्ड अता किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन फनकारों को अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी है।